نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے استغفار کے ثمرات کے حوالے سے بات کروں گا۔ استغفار ایک بہت ہی زبردست وظیفہ اور عمل ہے۔ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے میں آپ حضرات کو یہ بات بتاؤں گا کہ استغفار کرنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور مختصر سے ایک دو واقعے بھی ذکر کروں گا کہ لوگوں نے کیسے استغفار کے ذریعے سے فوائد حاصل کیے ہیں۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتیں تکلیفیں انسان کی دور ہو جاتی ہیں۔ اخروی اور دنیاوی ہر قسم کا فائدہ اگر حاصل ہوتا ہے تو وہ استغفار کی برکت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل شیء مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، یعنی اکثر استغفار کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے طریقے سے رزق پہنچاتے ہیں کہ جہاں سے اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے، اور یہ تو دنیاوی فوائد ہیں۔ اور اخروی فوائد کے بارے میں قرآن مجید سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اے میرے نبی، اس وقت تک میں ان لوگوں کو عذاب نہیں دے سکتا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور میں اس وقت بھی ان لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا جب تک ان کے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے دو پناہ گاہیں تھیں، دو میں سے ایک اٹھ گئی ہے، اور فرمایا دوسری کو لازم پکڑو، اور جو پناہ گاہ اٹھ گئی ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جو موجود ہے وہ استغفار ہے، لہذا استغفار کو لازم پکڑو۔ تو استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹلتا ہے، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کرنے سے رزق کی برکت حاصل ہوتی ہے، استغفار کرنے سے بے اولادوں کو اولادیں ملتی ہیں، استغفار کرنے سے کاسالیاں دور ہوتی ہیں، استغفار کرنے سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، استغفار کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا، ایک بستی کے قریب مجھے رات ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ چلو اسی بستی کی مسجد کے اندر رات گزارنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں اس بستی کی مسجد میں جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور آرام کرنے کے لیے لیٹنے لگا تو مسجد کے خادم نے مجھے مسجد سے باہر نکال دیا، اور میں نے اپنا تعارف کروا کے اپنی خدمت کروانا یہ مناسب نہ سمجھا، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت زیادہ لوگ ان کے نام سے واقف تھے، لیکن جن لوگوں نے نام سنا تھا بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ان کی شکل و صورت سے واقف نہیں تھے۔ تو بہرحال اس نے مسجد سے باہر نکال دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا چلو مسجد کے دروازے کے پاس سو جاتے ہیں، تو جب میں وہاں لیٹنے لگا تو اس نے مجھے وہاں سے بھی ہٹا دیا،
اور مسجد کے سامنے ایک روٹیاں پکانے والے نان بھائی کی دکان تھی۔ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے دیکھا کہ یہ مسافر ہے اور خادم اس کو یہاں رکنے نہیں دے رہا تو وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ جو کام بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ وہ استغفار کر رہا ہے۔ تو کثرت استغفار کے اوپر میں حیران ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تیرے اس استغفار کی کثرت میں کیا بات ہے کہ تو جو کام بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ تو استغفار کر رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس نوجوان نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ جی میں استغفار کرتا رہتا ہوں، اس کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوتی ہے اور میری ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تو اچھا استغفار کی برکت سے تیری ہر دعا قبول ہوتی ہے، مجھے بتا کوئی ایسی دعا بھی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا ہاں، ایک دعا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے لیکن میں غریب آدمی ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، جا نہیں سکتا۔ تو میں نے سوچا اللہ سے استغفار کی برکت سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کون سی مشکل بات ہے کہ اللہ میری ملاقات حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کرا دیں۔ تو میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اسے اپنا نام بتایا کہ وہ احمد میں ہی ہوں جس کے بارے متعلق ملاقات کی تو دعائیں اپنے اللہ سے کرتا ہے، تیرے استغفار کی برکت سے مجھے اللہ تیرے گھر لے آیا اور آج تیری میرے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے۔ تو دوستو، استغفار کی برکت سے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آخری بات، تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ آدمی آئے تو ایک بندے نے کہا کہ اے امام حسن بصری، ہمارے علاقے میں کاتسالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ جائیں اور استغفار کیا کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ حسن بصری، ہمارے رزق کے معاملے میں پریشانی ہے، برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، لہذا آپ کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں نازل فرمائے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کیا کرو۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا جی کہ میری اولاد نہیں ہے، لہذا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت نے اسے بھی فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو باتیں بتا رہے ہیں، مختلف آدمی آئے، مختلف مصیبتیں انہوں نے بیان کی اور آپ نے ہر مصیبت کے بدلے میں استغفار کے بارے میں ہی بتایا۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں تم اللہ پاک کا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے استغفار کا کہا تھا اور انہوں نے یہ آیات پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو استغفار کا وظیفہ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری قوم، اپنے رب سے استغفار کرو، اس لیے کہ وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اب اے اللہ استغفار کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو گے تو کاسالیاں دور ہوں گی، موسلا دھار بارشیں نازل ہونے لگ جائیں گی۔ اور کیا ملے گا؟ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال کے اندر برکت آ جائے گی، تمہارا مال زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ وَبَنِينَ، تمہاری اولادوں کے اندر برکت آ جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا۔ تو عزیز دوستو،
استغفار ایک بہت ہی بڑا وظیفہ ہے، اس کی برکت سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، استغفار کی برکت سے بندے کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، استغفار کی برکت سے رزق میں برکت آتی ہے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کثرت سے استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے ہاں کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، تو وہ بھی استغفار کو لازم پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے ہم سب کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔